نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ باوقار سامعین اکرام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بے شمار ہیں۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں سب سے پیاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہیں اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی سلسلہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جاری فرمایا۔ عاشق رسول اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ ظاہرہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے القاب سیدہ ظاہرہ بطول طیبہ طاہرہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، انما سمیت ابنتی فاطمۃ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار۔
یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں آقا؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ فَاطِمَةَ أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ، بے شک فاطمہ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 سال کی تھی تو آپ پیدا ہوئی، اور کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل آپ کی ولادت طیبہ ہوئی، اور علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور آپ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کون ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مشہور عالم ربانی حضرت امام یوسف ابن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ بعض روایات کے مطابق سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محرم میں ہوا اور رخصتی ذی الحجہ میں ہوئی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 15 سال اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک 21 سال تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد آپ کی حیات ظاہری میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کی رات آپ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی سادگی سے کر دیا۔ اس وقت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 24 سال کے قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر دم کر کے دونوں پر پانی کے چھینٹے مارے اور فرمایا، میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، جیسا کہ کنز الاعمال وغیرہ میں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کہ جس پر عقد اقدس ہوا 400 مسکال چاندی تھی، یعنی پورے 160 روپیے، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 325 میں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں بان کی ایک چارپائی اور چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے اور ایک چھاگل
ایک مشق، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ شادی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رحمت و برکت کے سائے میں رہتے تھے۔ شادی کے بعد گھر کی ضرورت ہوئی تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مکان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نئے گھر میں گئیں تو ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ دروازہ پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر تشریف لائے۔ ایک برتن میں پانی لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالا۔ وہ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر چھڑکا اور فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے، جیسا کہ زرقانی میں موجود ہے۔ حضور رحمت عالم مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، مگر سادگی کا عالم یہ ہے کہ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں، جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتی ہیں، خود کھانا پکاتی ہیں، چکی چلا کر اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی ہیں، مشک میں پانی بھر کر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے اور گھٹے پڑ گئے ہیں۔ امام احمد جید سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، پیارے نبی مالک رحمت و دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے غلام آئے ہیں، تم بھی خدمت کے لیے کوئی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لاؤ۔ پھر دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آٹا پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے، لہذا آپ ہمیں ایک خادم عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس طرح نہیں ہو سکتا، میں تمہیں خادم عطا کروں اور اہل صفہ بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہوں؟ پھر فرمایا، کیا میں تم دونوں کو تمہارے سوال سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، کچھ کلمات مجھے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ بتلائے گئے ہیں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ ایک روایت میں اور آتا ہے کہ انہی کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دین و دنیا میں غنی کر دے گا، پھر کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اور ان تسبیحات کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح حرام فرما دیا، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ اور برکات آل رسول صفحہ نمبر 127 میں ہے۔ حضرت جمی ابن عمیر تیمی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ غور سے سنیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جب ام المومنین سے پوچھا گیا تو وہ فرماتی ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قالت فاطمۃ فقیل من الرجال قالت زوجہا۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟
تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ان کے شوہر. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ فاطمہ. اور مردوں میں جب پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ ان کے شوہر یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. اے ایمان والو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی ہوئی اس حدیث شریف اور اس طرح کی بے شمار حدیثیں آپ سے روایت ہیں. ہمیں چاہیے کہ تعصب و عناد سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے انصاف سے غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہوئی حدیثیں ان کے عدل و انصاف اور دیانت و صداقت کی بہت بڑی دلیل ہونے کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان گہری محبت کی علامت ہے. اب وہ لوگ جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں اور ان کی شان میں گالیاں بکتے نظر آتے ہیں اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جھوٹی محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اپنا حشر خراب کر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے امان کے طالب ہیں. ایسا ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ تو اب حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنیے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عائشہ صدیقہ تھی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عائشہ صدیقہ تھی. پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں کون محبوب تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ مدارج النبوہ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے. اے ایمان والو، حدیث شریف میں صاف ظاہر ہے کہ بیٹی سے محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. جو شخص بھی سفر سے آئے اور پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرے گویا اس شخص نے سنت پر عمل کیا اور بیٹی کو تحفہ دینا بھی سنت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمانے کے پہلے آخری دنوں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں کچھ راز کی باتیں کہیں جس کو سن کر آپ رونے لگیں. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت سیدہ مسکرا پڑی تو حضرت سیدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا تھی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر میں رونے لگی. اور مسکرانے ہنسنے کی وجہ معلوم کرنے پر سیدہ طیبہ نے فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنۃ او نساء المؤمنین. یہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ آقا نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو یا تمام مومن عورتوں کی سردار تم ہو؟ فاطمہ تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جب آقا نے یہ فرمایا تو میں مسکرا پڑی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء العالمین. کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام جہاں کی عورتوں کی سردار تم ہو؟
تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا ابتی فائنا مریم، اے ابا جان حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک سیدۃ نساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور وہ کون کون ہیں؟ حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی نیک بیوی، اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے زیادہ افضل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ہر اعتبار سے یہ حقیقت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مریم اور حضرت آسیہ سے افضل ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، لیکن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت اولین و آخرین کے امام سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر اور بیٹی ہیں۔ دوسری نسبت تاجدار ولایت مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور تیسری نسبت نوجوانان جنت کے سردار جماعت شہداء کے امام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال فاطمۃ بدعۃ منی فمن ابغضها فقد ابغضنی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا بے شک اس نے مجھے ناراض کیا۔ بروز محشر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی عزت و عظمت عطا فرمائے گا جو کسی بیٹی کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور مکمل حجاب و پردہ کا اہتمام رکھا، تو بروز حشر رب تبارک و تعالی کا انعام ملے گا، اور ان کے حجاب و پردے کا انتظام اس صورت میں کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اچانک پردوں کے پیچھے سے کوئی منادی اعلان کرے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے، حتیٰ کہ وہ گزر جائیں گی۔ بہت سے صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ندا کرنے والا باطن عرش سے ندا کرے گا، یعنی اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 جنتی حوروں کے ہمراہ بجلی کے کوندنے کی طرح گزر جائیں گی۔ تبھی تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے کبھی حیض نہیں آیا۔ میرے آقا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خاص فضیلت ہے کہ انہیں کبھی حیض نہیں آتا تھا۔ جب ان کے گھر بچے کی ولادت ہوتی تو تھوڑی دیر بعد وہ پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز قضا نہ ہوتی، اس لیے ان کا نام زہرا رکھا گیا۔ جب انہیں بھوک لگتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے تو بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ جب حضرت سیدہ طیبہ کے وصال کا وقت قریب آیا
تو انہوں نے خود غسل کیا اور وصیت کی کہ کوئی انہیں منکشف نہ کرے۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کے مطابق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی غسل کے ساتھ دفن کیا جیسا کہ خصائص الکبریٰ وغیرہ میں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بیٹی تیری ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی سے خوش ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت ہے اس کی مثال دنیا میں موجود ہی نہیں۔ اب وہ لوگ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ان کی اولاد کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اس حدیث شریف کے بارے میں ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے اور آخرت خراب ہو جائے اس سے پہلے توبہ کر کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ آل رسول کی خوشی میں سیدہ کی خوشی ہے اور سیدہ فاطمہ کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کی آل کے صدقے امان میں رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر و فاقہ پر قناعت پسند فرمایا اور دنیا کی نعمت و دولت، عیش و عشرت و راحت سے اجتناب اختیار کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خاص محبت تھی، اس لیے جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند فرمایا انہی چیزوں کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کوئی بستر نہیں ہے ایک مینڈھے کی کھال کے علاوہ جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن میں اسی کھال پر اپنے اونٹ کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے اپنی بیوی کے ساتھ 10 برس اسی طرح گزارے تھے کہ ان کے لیے کوئی بستر وغیرہ نہ تھا سوائے ایک چادر کے جو چھوٹی سی تھی۔ مشہور محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آقا کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نئی قمیص دی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد سیدہ کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے آواز لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہو تو مجھ کو دے دو۔ سیدہ کے پاس اس وقت ایک پرانی قمیص تھی۔ فرماتی ہیں جب اس پرانی قمیص کے دینے کا ارادہ کیا تو آیت کریمہ یاد آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھلائی کی اعلیٰ منزل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز نہ دو گے۔ فوراً حضرت سیدہ نے پرانی قمیص رکھ دی اور نئی قمیص نکال کر سائل کو پیش کر دی۔ اے ایمان والو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا یہ نورانی واقعہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ آج ہمارا حال بہت برا ہو چکا ہے، غریبوں فقیروں کو کچھ دیتے بھی ہیں، گئی گزری چیزیں جس کو کوئی بھی نہ پوچھے، شادی بیاہ میں کھانا بچ گیا تو مدرسوں میں ان بچوں کے لیے بھیج دیتے ہیں جو مہمان رسول ہیں، وہ بھی بے وقت میں۔ اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جن کی شفاعت ہی سے تجھے جنت ملنے والی ہے ان کے مہمانوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ خود کے مہمان کو دعوت دے کر بڑی عزت سے کھلایا اور جو کچھ بچا کچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے مدرسے میں بھیج دیا۔ ہوش سنبھالو اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔
لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گفتگو اور اچھے اخلاق کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے اس شخص کو قرآن سکھایا۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی اونٹنی اس کو دے دی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنا امامہ عطا فرما دیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس شخص کے کھانے کا انتظام کر دے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور چند مکانوں پر گئے، لیکن اتفاق سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر سے حضرت سیدہ نے فرمایا کون ہے؟ عرض کیا میں سلمان فارسی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک شخص کے لیے کھانا لینے آیا ہوں۔ یہ سب ماجرا سن کر سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی اے سلمان، اس خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے کہ ہم سب گھر والے فاقے سے ہیں، لیکن ہمارے گھر سے کوئی خالی واپس چلا جائے یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ ایک ہی میرے پاس چادر ہے جس کو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں، اسی چادر کو لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر ہے، اسے رکھ لو اور تھوڑا سا جو قرض دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر مبارک کو لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے اور سارا حال بیان کیا۔ شمعون یہودی کچھ دیر تک اس چادر نور کو دیکھتا رہا اور اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگا اے سلمان، اللہ تعالیٰ کی قسم یہی وہ نیک لوگ ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں دی ہے۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد شمعون نے حضرت سلمان فارسی کو جو دیے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چادر نور بھی واپس کر دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیسا اور روٹیاں تیار کی اور حضرت سلمان فارسی کو سب روٹیاں عطا کر دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ کچھ روٹیاں بچوں کے لیے رکھ لیں۔ فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اب اس میں سے کچھ لینا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لے کر دربار نبوت و رسالت میں حاضر ہوئے اور تمام قصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام روٹی اس شخص کو عطا فرما دی اور اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بھوک سے سیدہ کا چہرہ سرد ہو رہا ہے اور نقاہت و کمزوری کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کو اپنے پاس بٹھا کر تسکین دی اور آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ فاطمہ تیری بندی ہے، اس سے راضی رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے گھر والوں کی کہ خود تو بھوکے ہیں، 3 دن کے فاقے سے ہیں، لیکن کوئی فقیر واپس چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کا سائل خالی گھر سے لوٹ جائے، یہ ان کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اے سنیو، غوث و خواجہ رسا کے غلاموں، ان سے مانگو، مانگتے رہو، ان کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن سائل کو در سے خالی نہیں لوٹاتے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تاجدار ولایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سو رہے ہیں
اور سیدہ فاطمہ ان کو پنکھا کر رہی ہے اور زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک خاص رقت کی حالت طاری ہو گئی۔ نوجوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی، اور میں نے انہیں یعنی اپنی ماں کو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعا کرتے سنا۔ میری ماں نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اے مادر مہربان، کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ تو فرمایا، اے بیٹے، پہلے ہمسایہ ہیں، پھر گھر ہے، یعنی میرے ابا جان کی امت کی بخشش ہو جائے، یہی فاطمہ کی دعا ہے، جیسا کہ مدارج النبوہ میں ہے۔ اے ایمان والو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رات بھر جاگ کر گناہگار امت کی بخشش و نجات کے حق میں دعا فرمائی ہے، تو کیا ہم پر ان کا کچھ حق نہیں بنتا کہ ہم امتی بھی ان کی آل و اولاد سے محبت کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں۔ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کی کنیزوں اور باندیوں، اگر تم کو اپنے اسلاف سے کچھ بھی پاس و لحاظ ہے اور ان سے تھوڑی سی بھی نسبت و تعلق قائم ہے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ ایک آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو 5 وقت نماز کو بھی نہیں ادا کرتی، اور ایک وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ تھیں، جن کے شوہر تاجدار ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے والد مالک دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کے بیٹے شہیدوں کے سردار، شوہر ولیوں کے سردار، اور جس کے والد گرامی کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، بلکہ کل اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کے بیٹے اور شوہر اور باپ کا دونوں جہاں میں کوئی جواب نہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ کھانا پکاتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت فرماتی ہے، بچوں کو سلاتی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی نظر آتی ہیں، رات بھر نماز میں مشغول ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ شوہر کی خدمت سے فارغ ہو کر بچوں کو کھلا پلا کر اور انہیں سلا کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں، نماز کی نیت باندھ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، سجدہ کا کیف و سرور اور حالت سجدہ میں لذت بندگی میں ایسی کھو جاتی ہے کہ محو گم ہو جاتی ہیں۔ پہلا سجدہ ختم نہیں ہو پاتا ہے اور سردی کے مہینے کی لمبی رات ختم ہو جاتی ہے۔ اذان کی صدا پردہ سماعت سے ہمکنار ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اسی بے خودی کے عالم میں عرض کرتی ہیں کہ مولا، تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے اور تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان بندگی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ساری رات بیتی ہے سجدہ کرنے میں، لیکن آرزو اور تمنا تو دیکھو کہ رات چھوٹی ہے، لمبی چاہیے کہ سجدہ کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت سیدہ کی عبادت کے صدقے میں نماز کی عادت عطا فرمائے اور انہیں بھی سجدہ سے محبت کی توفیق دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ چومتے۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر آقا کائنات تشریف لے جاتے تو تعظیماً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی۔ امام شوکانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ فداکی ابی و امی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ شفقت و محبت فرماتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی اور میں حضرت فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی، دروازہ بند تھا اور آٹا پیسنے کی چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور پاس ہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا گہوارہ بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران و متعجب ہوئی اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا اس شدت کی گرمی میں میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ اس کو گرمی کی شدت اور تشنگی محسوس نہ ہو۔ وہ فرشتے تھے جو میری بیٹی فاطمہ کے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ حضرات بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کی کچھ عورتیں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارے گھر بیٹی کی شادی ہے، ہم سب کی تمنا ہے کہ اگر آپ سیدہ فاطمہ کو اس شادی میں بھیج دیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما کر انہیں رخصت کر دیا اور گھر تشریف لا کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا قریش کے فلاں گھر میں شادی ہے، میری بیٹی تم اس شادی میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا ابا جان قریش کی عورتیں زرق و برق لباس اور قیمتی زیورات میں ملبوس ہوں گی اور میں پیوند لگے لباس میں جاؤں گی تو میرا مذاق اڑائیں گی کہ مسلمانوں کی نبی کی بیٹی کے لباس کیسے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور صلاۃ و سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو قریش کی شادی میں آپ ضرور بھیجیں کہ وہاں تمہارے جانے سے قریش کی کچھ عورتیں مشرف اسلام ہوں گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے چادر اوڑھی اور قریش کی شادی میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ وہاں قریش کی عورتیں بنی سوری بیٹھی تھی کہ ہمارے یہ لباس فاخرہ اور چمکدار زیورات کو دیکھ کر نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی مسکینی و ناداری پر ضرور افسوس کرے گی اور اس محفل میں شرمندہ ہوگی، مگر مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ جنتی کپڑوں میں ملبوس نظر آتی ہے اور ایک غیبی صدا آتی ہے کہ اے دنیا والو ہوشیار ہو جاؤ کہ سلطنت الہیہ کی شہزادی تشریف لائی ہیں اور حوران بہشتی کی جھرمٹ میں جلوہ افروز جن کے وجود پر نور سے در و دیوار منور ہو گئے ہیں، جن کی کنیزوں کے حسن و جمال اور لباس فاخرہ کے سامنے نازنیان قریش کا حسن مان پڑ گیا ہے۔ تمام قریش کی عورتیں شرمندہ ہو کر ادب و تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے بیٹھایا
آپ کے چہرے کا نور اور بہشتی لباس کا حسن دیکھ کر قریش کی عورتیں کہنے لگی کہ ایسا لباس تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اس لباس کو بنایا کس نے اور یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کھانے پینے کے لیے کیا حاضر کریں؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ 2 روز فاقہ کریں اور ایک دن کچھ تھوڑا کھا لیا کریں اور شکر ادا کریں۔ قریش کی عورتوں نے عرض کی، جو مرضی ہو ارشاد فرمائیں، ہم سب آپ کی خوشی کی خاطر آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ سیدہ نے ارشاد فرمایا، ہماری خوشی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسول میرے ابا جان کی خوشی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب کفر و شرک سے توبہ کر لو، بت پرستی سے بیزار ہو کر خدا پرستی میں لگ جاؤ، کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لو۔ پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی پیاری باتیں سن کر قسمت والی عورتوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور دولت ایمان سے مشرف ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کرامات اہل بیت اطہار میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور جب بات مہر کی آئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درخواست کیا کہ میری مہر قیامت کے دن آپ کی گنہگار امت کی شفاعت و بخشش ہی مقرر کیا جائے۔ بس جب قیامت قائم ہوگی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مہر طلب کریں گی، بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے طفیل آپ کی شفاعت سے امت کے مومن گنہگاروں کو بخش دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ نزہۃ المجالس میں موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ کا وصال ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف سے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت صدمہ ہوا تھا، مگر جس قدر صدمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اکثر رویا کرتی تھی، آپ جب تک بقید حیات تھی کبھی آپ کو ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ نے صحابہ سے کہا، تمہارے ہاتھوں نے میرے ابا جان پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا؟ یہ سن کر تمام صحابہ رونے لگے اور فرمایا، تقدیر الہی کے آگے کوئی چارہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور جدائی کے صدمہ میں دن رات اس قدر روتی تھی کہ دوسرے لوگ بھی رونے لگتے تھے، یہاں تک کہ 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات میں آپ کا وصال ہوا۔ سیدہ کے کہنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے لکڑی کا ایک گہوارہ بنایا، جس کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئی اور اس گہوارہ پر ایک چادر ڈالی گئی جو آپ کی وصیت تھی۔ آج تک جو گہوارہ پر چادر ڈالی جاتی ہے اس کی ابتدا حضرت سیدہ فاطمہ کے حکم پر کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مولا علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھائی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ محرم لوگوں کی نظریں میرے جنازہ پر نہ پڑے، اس لیے رات کے وقت آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئی، جیسا کہ مدارج النبوہ میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔